السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا صحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جنہوں نے آج سے 1460 سال پہلے 1460 سال پہلے کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر زمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست رسالت پر اسلام و ایمان قبول فرمایا اور اپنے آپ کو جنت الفردوس کا حقدار بنایا. اقبال کہتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین. اب بھی آمین. آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ترمذی شریف میں 99 اللہ پاک کے نام ماشاءاللہ والی ہوئے.
کونین کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسماء اللہ تعالی 99 اسما من احصاها هو دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے بڑے مقدس بڑے پیارے 99 نام، اور جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا ہوا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. کتنے لوگوں نے یاد کیا؟ اتنا بڑا مجمع، ہم سب عاشقان پیغمبر، ہم سب غلامان رسول، ہم سب مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ پاک کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. علامہ راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اللہ پاک کے ناموں کی تعداد بتائی کہ 6000 نام ہیں. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ترمذی شریف میں 99 اللہ پاک کے ناموں کی روایت موجود. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور کونین کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے باقاعدہ 6000 نام، 1000 نام لوح محفوظ پر ہیں. کہیے سبحان اللہ. 1000 نام تورات میں ہیں، 1000 نام باقاعدہ زبور شریف میں ہیں، 1000 نام انجیل میں ہیں، اور 1000 نام احادیث مبارکہ. سبحان اللہ. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر. آمین. 21000 روایتیں ہیں مصنف عبدالرزاق میں. اس میں ایک روایت ہے کہ آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. میں عرض کروں آپ سے، اور اللہ العالمین آج کی عظیم الشان تاریخ ساز دارانہ بابرکت دینی اجلاس کو قبول فرمائے. اور جتنے حضرات نے، گاؤں کے جتنے حضرات نے، مردوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، معصوم بچوں نے، علماء کرام نے، مفتیان دین نے، مقتدرین حضرات نے، نعت خواہ حضرات نے، جس درجے میں جس نے جو خدمت انجام دی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آقا بدیع صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں باقاعدہ اس جلسے کو قبول مقبول فرمائے. آمین. جلسہ جو آپ کا کامیاب ہو گیا، تقریباً 54 حضرات کے نام ہیں جلسے اشتہار کے اندر ماشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں جناب ریاض الدین صاحب راجو بھائی اس جلسے کے منتظم کنوینر آف جلسہ ہیں، ہمارے ہاں تشریف لائے جلسے کی تاریخ کے لیے. عزت مآب عالی جناب مولانا محمد صادق صاحب ندوی جو ہمارے ساتھ سفر میں تشریف لائے، رہبری فرماتے رہے. ان کے ہمراہ لکھنؤ میں لال مسجد کے امام و خطیب مولانا عبدالماجد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عز و جل وہ حضرات تشریف لائے. حافظ مشتاق صاحب باقاعدہ یہاں کے وہ ہمارے گھر پہنچے تھے، اور بھی دیگر احباب پہنچے. بعد میں جلسے کے بعد عزیزم جمع سال ناظم جلسہ نقیب اجلاس ہاشم سیفی میاں ساقبی سلمہ اللہ تعالیٰ عز و جل جلسے کی تیاریوں کی اطلاع دیتے رہے. بہت سارے حضرات کے فون ہمیں موصول ہوتے رہے. کل کی مبارک شب ہم جھانسی میں تھے، اور ہماری سحری جھانسی میں ہوئی. افطار آج جب آپ کے یہاں میں چلا ہوں تو راستے میں کار پہ ہوا. یہ ممبر اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کفیل اشرف کو کیا کسی کو نہیں بخشے گا اگر یہاں ذرہ برابر کوئی بات کذب بیان ہوئی ہے، ذرہ برابر معاذ اللہ جھوٹ کی بات آئی. آدمی اپنی اہلیہ کو چھوڑ سکتا ہے، والدین کو چھوڑ سکتا ہے، مگر اپنی آخرت کے ساتھ سودا نہیں کر سکتا. یہ پہلی چائے میں نے پی اس وقت بھی ہاشم نے مجھے دی. یہ آج کی پہلی چائے. افطار سفر میں کتنا ہو سکتا سوچیے. بھوک بھی محسوس ہوئی. راستے میں جناب حنیف بھائی جو ہر جگہ جلسے ملے جاتے ہیں، ان کی گاڑی میں نے بک کی، ان کی کار بک کی. یہ باقاعدہ اپنے گھر سے افطاری کا سامان لے کے آئے چلتی کار میں. ہم لوگوں نے ابھی عشاء کی نماز میں میری باقی ہے، اور راستے بھر کہیں پر بھی کہیں رکنا نہیں ہوا. چائے بہت خواہش ہو رہی تھی، مگر میں نے عرض کیا نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہ رکیے، سب منتظر ہیں. بار بار سب کے فون پہنچ رہے تھے، لوگ وہاں پر پہنچ گئے. باقاعدہ ناصر بھائی وہاں پر پہنچ گئے، بہت سارے حضرات کے لوگ فون پہنچ رہے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے تو علماء کرام کی بڑی جدوجہد، بڑی مشقت ہوتی ہے جلسے میں کیسے پہنچتے ہیں. ابھی میدان محشر تک اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگ گواہی دیں گے. ابھی میری بیٹی کا فون آیا، میں نے وضو کیا، اپنی بچی کی آواز ہی سنی، بس میں نے دیکھ لیا مسکرہ اشرف. میں نے کہا بیٹیا میں جلسے میں پہنچ چکا ہوں، وضو کر چکا ہوں، تیاری کرنے جا رہا ہوں، اسٹیج پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، دعا کیجیے گا جلسے کی کامیابی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بچی کی میں نے آواز تک نہیں سنی. میدان محشر تک یہاں کے لوگ جواب دیں. دنیا میں جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کون بول. اپنی بچی کی آواز ہی سنی، وہ بچی حافظہ کر رہی. میں عرض کرتا ہوں، میں نے کہا میری آواز سن لیں، اصل مقصد کی بات سن لیں.
کہ ہم پہنچ چکے جلسے میں، اللہ کا شکر احسان ہے۔ اب آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جلسے کو کامیاب فرمائے۔ جلسہ تو کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ میں عرض کر دوں مدینے والے آقا کی ذات پاک بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ، بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، سبحان نبی کے اللہ، کمالات بے مثال، نبی کے کمالات بے مثال، نبی کی عبادات بے مثال، نبی کے اشارات بے مثال، نبی کے خیالات بے مثال، نبی کے تفکرات بے مثال، نبی کی ریاضت بے مثال، نبی کی عبادت بے مثال۔ نبی نہیں جب تک یہ مجمع سبحان اللہ شان رسول میں سبحان اللہ نہیں کہیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب خوب خوب، الفاظ شان رسول میں آتے جائیں گے، یہ الفاظ سوچنے نہیں پڑیں گے، یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا قرآن مقدس میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، نبی کا ذکر قیامت تک، نبی کی سیرت قیامت تک، نبی کا جلسہ قیامت تک، کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، نبی کا دین قیامت تک، نبی کی تعلیم قیامت تک، نبی کی سنت قیامت تک، نبی کا فرمان قیامت تک، نبی کا فرمان قیامت تک، نبی کا اعلان قیامت تک، اور عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن قیامت تک۔ انشاءاللہ، خالی ایک دن کی ملک ہندوستان کی 7 لاکھ مسجدوں میں نے کیا عرض کیا، اللہ کی آیت شریفہ پڑھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے 2 مرتبہ کہا لَكَ ذِكْرَكَ، وقت کریں گے تو اللہ کا ذکر ہو جائے، لَكَ نبی کے لیے کہا، واحد مذکر مخاطب، علماء کرام جانتے ہیں جو عربی قواعد، عربی گرامر، عربی ویاکھیا سے تعلق رکھتے ہیں، واحد مذکر مخاطب کے لیے کافی استعمال ہوتا ہے۔ السلام علیکہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی سلام بھیجتے ہیں نماز میں، اس لیے علیہ، اور آپ کو ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ کے ساتھ آپ کے کندھے پہ بیٹھے 2 فرشتے بھی ہوتے ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے لکا، اے نبی آپ کے لیے ذکر کا، آپ کا ذکر آیا 2 مرتبہ، لکا اے نبی آپ کے لیے بلند کر دیا ہم، نبوت سارے نبیوں کے پاس، رسالت سارے نبیوں کے پاس، معجزات سارے نبیوں کے پاس، اللہ نے محبوب کی شان میں فرمایا رفعنا، ہم نے آپ کو بلند کر دیا۔ سبحان خالی اللہ، ایک ملک سبحان ہندوستان اللہ، کی 35 لاکھ اذانوں میں 70 لاکھ مرتبہ مدینے والے آقا کا نام نامی اس میں گرامی لے لیا جاتا ہے، سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ملک ہندوستان میں مسجدیں کتنی، ہماری mosques are there in our country, in my country, in my India، ہمارے ہندوستان میں مسجدیں کتنی، اب جب آج کے وقت میں سارے حساب، سارا باقاعدہ نظام سب موبائل سے چل رہا ہے، ساری ٹیکنالوجی، سارا دین، توبہ استغفر اللہ، دین تک سیکھا جا رہا ہے موبائل کے ذریعے، عقیدے درست کیے جا رہے ہیں موبائل کے ذریعے۔ مارٹن کوپر وہ ویگیانک ہے، وہ سائنسداں ہے، وہ انجینئر ہے جس نے 1973 میں یہ موبائل بنایا تھا۔ مارٹن کوپر کے بنائے موبائل سے اپنا دین و ایمان درست کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی، نبی کا فرمان تمہارے لیے کافی، ترکت فیکم، آقا نے فرمایا تم نے میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، امرین، 2 چیزیں، ایک رب کا قرآن، رب کا فرمان، اور دوسری ہماری حدیث، ہمارا ارشاد، ہماری سنت مبارکہ، بے شک، دونوں کو چھوڑا۔ ہماری ماں بہنوں سے آج قرآن چھوٹ گیا، ہماری ماں بہنوں سے آج نبی کی حدیث چھوٹ گئی، ہماری مائیں بہنیں سارا دن موبائل پہ باتیں، دیورانی کی باتیں، جٹھانی کی باتیں، ساس کی باتیں، جیٹھ کی باتیں، دیوروں کی باتیں، سسرال کی باتیں، گاؤں کی باتیں کر رہی ہیں۔ کبھی نہیں ہوتا کہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنتی بیٹیوں کی باتیں کرتے، کبھی نہیں ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 کی 11 جنتی بیویوں کی باتیں کرتے۔ اے اللہ میری ماں بہنوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 جنتی بیٹیوں کی محبتیں اور نصیب فرمائے، آمین، اور ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ نبی کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہا، مرزا پور۔ میں نے کہا جلسہ کامیاب ہو گیا، ہم لوگ تو بھائی عدد کی برکت دیکھتے ہیں، علماء دیوبند، علماء مظاہر علوم، علماء نبوت علماء، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف 19 ہیں، اور جنت اور جہنم کے علیہ 19، جہنم کے دروازے پہ فرشتے 19 ہی ہیں،
اور قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ اللہ نے نازل فرمائی 1460 سال پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ قرآن کی پہلی آیت جس کو رب ذوالجلال نے 1460 سال پہلے سینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا. اس آیت شریفہ میں بھی حروف 19 ہی ہیں. سبحان ہم لوگ عدد دیکھتے ہیں, عدد جیسے 12 کا عدد کتنا مبارک. نماز ظہر میں رکعات 12 ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام اس میں گرامی قرآن مجید میں 12 ہی مقام پر. الرحمن الرحیم میں حروف 12 ہی. نبی کی شان میں آیت اتنی ورفعنا لک ذکرک اس میں حروف بھی 12 ہی ہیں. میں عرض کر دوں رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. پورے سال بھر کے سارے مہینوں کے نام آپ پڑھیے. سارے مہینوں کے ناموں کے حروف گنیے. محرم الحرام, صفر المظفر, ربیع الاول, ربیع الثانی. رمضان المبارک میں سب سے زیادہ حروف ہیں. سبحان اللہ کہیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظہر میں رکعتیں 12, ظہر میں رکعتیں 12. میں عرض کر دوں آپ سے الرحمن الرحیم میں حروف 12 مقام پر. حضرت ابا اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے نامی قرآن مجید میں 12 مقام پر. اور رمضان المبارک میں حروف بھی 12. کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسی مرزا پور دیکھا, مرزا پور میں حروف 7. اور قرآن مجید میں اللہ فرمایا خلق سبع سماوات طباقا. ہم نے طبق در طبق تلے اوپر باقاعدہ 7 آسمان پیدا فرمائے. 7 آسمان. اور مرزا پور میں حروف بھی 7. یہ اللہ ہی کا کرشمہ کہیے. آگے عیسیٰ نگر لگا ہے, عیسیٰ نگر میں بھی حروف 7. تو جلسہ تو کامیاب ہو گیا. جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو گیا. کل جلسے میں طرح طرح سوال آپ جانتے ہیں ہر جگہ کیسے کیسے سوالات, دینی سوال, سائنسی سوال, آسمانی سوال. سورج کتنی دور ہے, سورج کا وزن بتا دیجئے. سورج کا وزن میں نے ایسا سورج کا وزن باقاعدہ لکھنے کے لیے آپ کو 2 کے آگے 30 زیرو لگانے پڑیں گے. 2 کے آگے 30 زیرو. اور آپ کا یقین یہ ہے کہ شنخ پہ جا کے گنتی ختم ہو جاتی ہے. میں عرض کروں 18 ہی عدد تو آئے, 18 زیرو پہ 17, 1 کے آگے 17 زیرو شنخ ہو گیا. اس کے آگے گنتی جاتی نہیں. آپ یہ کہتے ہیں سورج کا وزن باقاعدہ نکالنے کے لیے 2 آکٹیلین, 2 نانیلین کا مطلب 2 کے آگے آپ 30 زیرو لگائیں تب جا کے سورج کا وزن نکلے گا. میں عرض کر دوں آپ سے, میں کہیں جاتا ہوں تو شہر کی تاریخ بھی پیش کرتا ہوں, لوگ فرمائش بھی کرتے ہیں حضرت میرے گاؤں کی تاریخ بتا دیجیے گا, ہمارے ضلع کی تعداد بتا دیجیے گا, ضلع کی لمبائی چوڑائی بتا دیجیے گا. کل میں نے جھانسی بتایا 5024 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ضلع. اور وہاں میں نے جھانسی مارک کیا کہ کل انشاءاللہ لکھیم پور جاؤں گا. لکھیم پور ضلع جو ہمارے صوبہ اتر پردیش کا سب سے بڑا ضلع ہے, سب سے بڑا ضلع ہے. 7,680 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ضلع لکھیم پور. سبحان اللہ. ضلع کھیری میں انشاءاللہ 12 تاریخ کو حاضر ہوں گے. کھیری میں 12 کو حاضر ہوں گے انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, آپ کا ضلع سب سے بڑا ہے اتر پردیش, یو پی کا سب سے بڑا ضلع. تو جغرافیہ کا علم بہت ضروری ہے. ہم جغرافیہ کو دنیاوی علم سمجھتے ہیں. جغرافیہ خالص دینی علم. بھگول ہندی میں بھگول یہ خالص دینی علم. آپ بتائیے ایک بھگول کا علم ایسا ہے جو بچے کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو, بھانجی بھتیجی پھپھی خالہ جتنی بیٹی سب کو معلوم ہوگا. بتائیے قبلہ کدھر, خانہ کعبہ کدھر ہے, کس طرح لوگ کر کے نماز پڑھتے ہیں, قبلہ کدھر. آپ بتائیے کسی کو کیا یہ نہیں معلوم قبلہ کدھر ہے. یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں جو یہاں کے وہ جانتے ہوں گے قبلہ کدھر. بولیے یہ دیکھیے. اب بتائیے یہ قبلے کا علم کیا ہے, جغرافیہ کا علم ہے کہ نہیں. یہ جغرافیہ کا علم ہے کہ نہیں. میں ہماری مسجد کا مینار صاحب اتنے فٹ اونچا, یہ جغرافیہ کا علم ہے کہ نہیں. آج جغرافیہ کا علم کہاں چلا گیا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ارض القرآن, قرآنی جغرافیہ پہ شاہکار کتاب, بے مثال کتاب لکھی. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو استاد مکرم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کتاب گئی مملکت عربیہ سعودی عرب. وہاں کے علماء کرام نے دیکھ کے ششدر رہ گئے, حیرت زدہ رہ گئے, ہکا بکا رہ گئے کہ بھارت کی دھرتی پر جغرافیہ کا اتنا بڑا امام ہے. سرزمین ہندوستان میں جغرافیہ کا اتنا بڑا امام. قرآن مجید میں جن مقامات کا اللہ نے ذکر فرمایا ان تمام مقامات کا باقاعدہ جغرافیہ پیش کر دیا. آج ایک مسلمان سے اتنا پوچھیے حرم شریف کا مینار کتنا اونچا, اس کو اپنی دکان کی لمبائی چوڑائی معلوم ہے.
آپ نے فلیٹ خریدا شہر لکھنؤ میں لکھیم پور کے اندر 500 اسکوائر فٹ, آپ کو اس کی لمبائی چوڑائی معلوم ہے, اپنے گھر کی لمبائی چوڑائی معلوم ہے, 1000 اسکوائر فٹ میں لمبائی میرا گھر آپ کو معلوم. جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ایک مسلمان ایک دن میں 96 سجدے کرتا ہے. ایک دن میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. ایک دن میں رکعتیں کتنی؟ 48. ایک رکعت میں 2 سجدے, 48 دونا 96 سجدے کرتا ہے. اس خانہ کعبہ کی بلندی کتنی؟ اگر امریکہ کا کوئی اسکالر آپ سے یہ سوال کرواتے, آپ کی داڑھی دیکھ کر, آپ کی ٹوپی دیکھ کر, آپ کو سچا پکا مسلمان جان کر اگر وہ یہ کہہ دے, آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کون سی کتنے مسلمان جواب کیا علم ہے ہمارے؟ اگر یہ سوال کر بیٹھے امریکہ کا کوئی اسکالر یا انگلینڈ کا کوئی لیکچرر, جرمنی کا کوئی ماسٹر یا آسٹریلیا کا کوئی ٹیچر آپ کی داڑھی ٹوپی دیکھ کر پوچھے کہ یہ بتاؤ جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھ رہے ہو, اس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی پڑھی, کون سے مہینے میں پڑھی, کون سی تاریخ میں پڑھی؟ کتنے مسلمان جواب دیں گے؟ آپ سبحان اللہ کہیے تو جواب دے دوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز پڑھی تھی آج ہی کی مبارک تاریخ میں 15 شعبان المعظم, اور مرزا پور کا جلسہ بھی 15 شعبان المعظم کو ہو رہا ہے. کہیے سبحان اللہ. شعبان المعظم کا اصلی وہ واقعہ ہے وہ تحویل قبلہ. خانہ کعبہ کو قبلہ کب بنایا گیا, اس پر سیرت نگاران محترم سیرت نگاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سیرت نگاروں نے باقاعدہ باب باندھا ہے خانہ کعبہ قبلہ کب بنایا گیا. آج ہمیں خبر نہیں, آج 15 شعبان المعظم کو اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا. سارے 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, بیت المقدس کی طرف. مدینہ منورہ تشریف لائے سن 2 ہجری میں 15 شعبان المعظم, آج کی تاریخ, آج ہی کے منگل کا دن. انگریزی تاریخ 11 جنوری سے پہلے ہم نے جہاں بیان کیا, میں نے کیا کل پرسوں 11 جنوری ہے, کل 11 جنوری ہے. یاد رکھیے گا, پیغام پہنچائیے, موبائل کے ذریعے زمانوں کیا بھیج رہے ہیں, یہ بات سچی تحقیقی علمی دینی معلومات بھیجیے کہ کل 11 جنوری ہے. کل کے دن اللہ نے ہمارے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تھا. ہمارے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ من پسند اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارکہ تھی کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے. میں عرض کر دوں آپ سے 11 جنوری کو عربی تاریخ 15 شعبان المعظم یعنی آج کی تاریخ, اور دن کیا تھا؟ منگل. بدھ ہے نا, دن منگل کے دن نماز ظہر میں کون سی رکعت میں؟ چوتھی رکعت میں اللہ نے خانہ کعبہ کو باقاعدہ قبلہ بنانے کا حکم دیا. سبحان اللہ. 3 رکعت ہمارے آقا اس طرف رخ کر کے پڑھ چکے. آپ نے قبلہ ادھر بتایا تو اس طرف بیت المقدس, اس طرف اتر کی طرف, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عین نماز کی حالت میں آیت شریفہ آئی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اے نبی ہم نے آپ کے لیے, اے نبی آپ اپنا چہرہ انور گھما لیجیے مسجد حرام کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف. ہمارے نبی نیت باندھے گھوم گئے اتر سے پچھم کی طرف, پچھم سے دکھن کی طرف آئے. ہم ہندوستان کے لوگ پچھم میں سجدہ کرتے ہیں, ہمارے یہاں سے خانہ کعبہ پچھم میں ہے. مدینے والوں کا قبلہ کدھر ہے؟ دکھن میں. مدینہ منورہ کے لوگ سجدہ کدھر کرتے ہیں؟ دکھن میں. اہل مدینہ کا قبلہ دکھن میں. میں عرض کر دوں آپ سے, تو آج ہمارے پاس جغرافیہ کا علم کہاں ہے؟ یہ تاریخ اسلام کا کون سا رمضان ہے؟ رمضان مبارک, رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, برکت کا مہینہ. اب شان رمضان سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. جلسے کا عنوان بھی استقبال رمضان ہے, فضائل رمضان ہے, فضائل ماہ شعبان المعظم, فضائل رمضان, استقبال رمضان, رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, برکت کا مہینہ. سبحان اللہ کہہ دیجیے ورنہ موضوع بدلے گا نہیں. رمضان کا مہینہ, رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, برکت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, تلاوت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, عبادت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, عبادت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, ریاضت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, اطاعت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, اطاعت کا مہینہ. سبحان اللہ, شور نہیں, سبحان اللہ. عبادت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, تلاوت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, عشرہ رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, عشرہ مغفرت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, عشرہ مغفرت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, جہنم کی آگ سے آزادی و خلاصی کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, اعتکاف کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, خیرات اور زکات کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, شعبان المعظم کے بعد کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, عید سے پہلے کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, اور نزول قرآن کا مہینہ, رمضان کا مہینہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نزول قرآن کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, شب قدر کا مہینہ, رمضان
کا مہینہ. اس قرآن مجید کو 1460 سال پہلے اللہ نے عرش معلیٰ پر نازل فرمایا. کتنے؟ 1460 سال. یہ سب گنا گنایا. جب مولوی ایک سیکنڈ میں باقاعدہ اشتہار کے نام گن لیتا ہے, یہاں جلنے والی باقاعدہ طور پہ جتنی بتیاں ہیں وہ سب کاؤنٹ ہو گئی, وہ گن لی گئی. مولوی سے زیادہ تیز دماغ ہوا 1 کلو 362 گرام کا دماغ. ہر انسان کے بعد اللہ نے 1 کلو 362 گرام کا دماغ دیا, اور دماغ میں 10 لاکھ سوراخ رکھے ہیں. 10 لاکھ سوراخ. ایک سوراخ میں ایک بات رکھیے, 10 لاکھ باتیں آپ کے دماغ میں اسٹور ہو جائیں, 10 لاکھ باتیں جمع ہو جائیں. لیکن ہمارا سارا دماغ تو موبائل پہ لگا ہوا ہے. ڈرامے, پکچریں, مشاعرے, پکچریں, کرکٹ میچ, چھوٹی الٹی سیدھی گندی سندی باتیں, وہی تباہی کی باتیں, جھوٹے لطیفے. دماغ لگا ہوا ایک طبقہ. موبائل کب آیا؟ 1995. قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے. گوگل کب آیا؟ 1998. قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے. فیس بک کب آیا؟ 2004 میں. فیس بک کب آیا؟ 2004 میں. قرآن شریف کب آیا؟ 1460 سال پہلے. یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں. قرآن مجید کب نازل ہوا؟ 1460 سال پہلے. وائی فائی کب آیا؟ 2012 میں کلکتہ کے اندر. قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے. جو چیز 1995 میں آئی پہلی مرتبہ, میں اس کو اس طرح پکڑا, اور جس قرآن کو رب الجلال نے باقاعدہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل فرمایا, اور جس قرآن کے اللہ نے حافظ پیدا فرمائے, جس قرآن کے اللہ میں بھی غازی آباد میں پرسوں غازی آباد سے آیا, وہاں حافظ قرآن بچے ہوئے, ان کے سر پہ دستار بندی ہوئی ہے ماشاءاللہ. جس قرآن کے خالی ملک ہندوستان میں کتنے حافظ ہندوستان میں, چلیے پوری دنیا کے بتا دے رہا ہوں, پوری دنیا میں تقریباً سبحان اللہ کہیے گا, پوری دنیا یہ معجزہ ہے نبی کی ذات پاک زندہ, نبی کی ذات زندہ, نبی کی صفات مقدسہ زندہ, نبی کی ذات پاک زندہ, نبی کی ذات مقدسہ زندہ, نبی کی صفات مقدسہ زندہ, نبی کا دین زندہ, نبی کی شریعت زندہ, نبی کا عمل شریف زندہ, نبی کی تلاوت زندہ, نبی کی عبادت زندہ, نبی کی تلاوت زندہ, نبی کی نبوت موجود, نبی کی رسالت موجود. میں عرض کر دوں ایسی نبی کا معجزہ بھی زندہ ہے پوری دنیا میں. قرآن مجید کے 20 کروڑ سے زائد حافظ قرآن ہو رہے ہیں. کتنے 20 کروڑ سے زائد. قرآن شریف کے حافظ کتنے ہوئے؟ 20 کروڑ سے زائد حافظ قرآن ہو رہے ہیں. اپنی خوبیاں بھی یاد رکھا کیجئے, اللہ نے کیا کیا اعزازات آپ کو عطا فرمائے. قرآن مجید کا حافظہ آسان ہے, یہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آپ دیکھ لیجئے نبی کی ولادت شہادت کہاں ہوئی؟ شہر مکہ معظمہ میں. نبی آرام کہاں فرما رہے ہیں؟ 460 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر مدینہ منورہ. مدینہ شریف بہت بڑا شہر ہے. 21 مسجدیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ حجرہ عائشہ میں. جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ 4,500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہندوستان میں. ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ہمارا ملک ہندوستان. آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک. چین ہم سے پیچھے ہو گیا, 4 کروڑ کی آبادی زیادہ ہو گئی ہمارے ملک ہندوستان. بچپن سے آج تک آپ سنتے آئے چین کی آبادی زیادہ, سیکنڈ پہ ہمارا ملک ہندوستان. چین نمبر 1 پہ, دوسرے نمبر پہ ہمارا ملک ہندوستان آبادی میں, جن سنکھیا میں. لیکن اب یہ نہ کہیے گا, اب یہ کہیے گا دنیا میں سب سے بڑا ملک آبادی کے اعتبار سے, جن سنکھیا کے آدھار پر دنیا کا سب سے بڑا دیش ہمارا دیش بھارت ہے, ہندوستان. میں تعداد بتا دے رہا ہوں چین کی آبادی. 1 ارب 42 کروڑ کی آبادی ہے چین میں. 1 ارب 42 کروڑ. ہمارے ملک ہندوستان میں 1 ارب 46 کروڑ. 1 ارب 46 کروڑ ہو گئے. میں بتا رہا ہوں نبی کا معجزہ. جلسے تک پہنچ رہا ہوں. مرزا پور میں جلسہ بہت قیمتی بڑا نایاب جلسہ. محض کر دیں نبی کی پیدائش مبارکہ, نبی کی ولادت کے بعد شہادت کہاں ہوئی؟ شہر مکہ معظمہ میں. نبی آرام فرما رہے شہر مدینہ منورہ میں. جلسہ ہو رہا ہے ہندوستان میں. ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. ہندوستان کے اندر بہت سارے صوبے ہیں, اور ایک صوبہ
صوبہ ہمارا صوبہ اتر پردیش ہے، ایک صوبہ اتر پردیش ہے، اتر پردیش میں بہت سارے اضلاع، بہت سارے ضلع ہیں، اس میں ایک ضلع ہے لکھیم پور، اس لکھیم پور کی باقاعدہ لمبائی چوڑائی 7680 اسکوائر کلومیٹر ہے، اس لکھیم پور میں بہت سارے گاؤں ہیں، 1799 گاؤں ہیں، کہیے سبحان اللہ، لکھیم پور ضلع میں 1799 گاؤں ہیں، انہی گاؤں میں ایک گاؤں ہے مرزا پور، اور مرزا پور کا یہ باقاعدہ میدان، اس میں ذکر ہو رہا ہے باقاعدہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ یہ مدینے والے آقا کا موجودہ ہے کہ یہ ہماری مائیں بہنیں کیوں جگ رہی ہیں؟ ان کو ریال دیا جائے گا، امریکہ کا ڈالر ان کو دیا جائے گا، ان کو یہاں پر باقاعدہ سونا چاندی دیا جائے گا، ان کو روس کی کرنسی روبل یا باقاعدہ دبئی کا درہم دیا جائے گا؟ نہیں، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت کرنے والی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی بی بی زینب سے محبت کرتی ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتی ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتی ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی خاتون جنت سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتی ہیں۔ یہ ہمارے بھائی جو بیٹھے کس کی محبت میں؟ اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی محبت، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی محبت، ہمارے آقا کے پانچ جنتی باقاعدہ طور پہ نواسے، سب سے بڑے نواسے حضرت جناب علی زینبی رضی اللہ عنہ، ان کی محبت میں ہیں آپ باقاعدہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے جناب حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچویں نواسے شہید کربلا نواسے مصطفیٰ سبحان اللہ، شہید کربلا نواسے مصطفیٰ، شہید کربلا نواسے مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جنتی شہزادے ہیں، بتائیے بچوں کو نہیں بتائیں گے آپ کو کہیں پر نہیں یہ بات بتائی جائے گی، اسکول میں کالج میں یہ بات نہیں بتائی جائے گی، اسکول کالج میں کالج کا کورس پڑھایا جائے گا، سیلیبس پڑھایا جائے گا، یہ باتیں آپ کو مدرسے میں مکتب میں دینی جلسوں میں ملیں گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جنتی بیٹے، 3 جنتی شہزادے، بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ مرزا پور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں بڑے خوش نصیب جلسہ آپ نے باقاعدہ بہت کم وقت میں، تاریخ بہت کم وقت میں ہوئی، اور جو بھی انتظام کیا بہت اچھا، بہت اعلیٰ درجے کا انتظام کیا ہے آپ لوگوں نے۔ میں عرض کر دوں آپ سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے باقاعدہ یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے رمضان شریف کی آمد ہے، رحمت شیخ الحدیث فواد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان تو تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے۔ سب لوگ وعدہ کریں انشاءاللہ رمضان شریف میں قرآن مجید پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے، ہماری بہنیں بھی وعدہ کرنے باقاعدہ، ہماری بہنیں وعدہ، بہنیں ہاتھ نہ اٹھائیں، بہنیں ہاتھ نہ اٹھائیں، زبان سے بس کہیں انشاءاللہ کہہ دیں رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، کہیے انشاءاللہ رمضان شریف میں جھوٹ نہیں بولیں گے، کہیے انشاءاللہ رمضان شریف میں کسی کی قیمت نہیں کریں گے، کہیے انشاءاللہ رمضان مبارک میں کسی کی برائی نہیں کریں گے، کہیے انشاءاللہ رمضان شریف میں جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچیں گے، کہیے انشاءاللہ رمضان مبارک میں کبھی کسی سے ہم اپنے دل میں بغض جلن حسد نہیں رکھیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ اور 20 رکعت تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف سے ثابت ہے، باقاعدہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے 20 رکعت تراویح اور جماعت تراویح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ 20 رکعت تراویح کی پابندی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ میں عرض کر دوں في رمضان 20 ركعة اجماع الصحابة على ان التراويح 20 ركعة، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع فیصلہ ہے تراویح کی رکعات 20 ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کرتا ہوں کیونکہ رحمت کا مہینہ رمضان شریف تمام مہینوں کا سردار، رحمت کا مہینہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں عرض کر دوں آج ہم کو یہ نہیں معلوم وضو میں سنتیں کتنی، سنت کی طرف خیال نہیں جاتا، 18 سنتیں وضو میں، کہیے سبحان اللہ۔
حضرت عارف اللہ محی السنہ منابر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سنتیں لکھی اور علماء کرام نے 11 لکھی. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سنتیں بنائی. غسل میں کتنی سنتیں؟ 16 سنتیں. کتنی؟ 16 سنتیں. جمعے کے دن آپ غسل کرتے ہیں سنتیں یاد ہو نہ ہو لیکن آپ جب غسل کر کے نکلتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ 16 سنتیں رسول ادا کر کے نکلتے ہیں. کہیے الحمدللہ. جمعے کا خطبہ دیتے ہیں آپ مسجد کے منبر پہ قدم رکھتے ہیں ہمارے امام صاحب اور خطبہ دے کے جب اترتے ہیں تو 16 سنتیں رسول ادا کر کے اترتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. نماز آپ پڑھتے ہیں نیت باندھتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھانا کیا سنت؟ یہ پہلی سنت. فروع وضو نہیں. یہ انگوٹھوں کے پور انگوٹھوں کا سرا کانوں کی گدیا. فروع وضو نہیں کانوں کی گدیا. یہ ہاتھ اٹھانا یہ کیا؟ یہ سنت. اور منہ سے جنسی کا اللہ اکبر نیت باندھنے کا یہ فرض ادا ہوا. تکبیر تحریمہ فرض. ایک نماز میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر؟ فجر کی نماز 2 رکعت. فجر میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر؟ 11 مرتبہ میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہنا فرض؟ 1 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ پہلا اللہ. پہلی تکبیر پر اللہ. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد کہیں پر اللہ اکبر بھول جائیں, رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر بھول جائیں, نماز کامل مکمل رہے گی. سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر بھول جائیں, قصدن نہیں, جان بوجھ کے نہیں. جان بوجھ کے تو سنت رسول چھوڑنے کا گناہ آ جائے. بھولے سے ایسے چلے گئے, بے خیالی میں سجدے میں چلے گئے اور ڈائریکٹ سجدے کی تسبیح پڑھنے لگے, سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر کہنا بھول گئے, کوئی بات سجدے سہو بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ آپ سے سنت ایک چھوٹ گئی. لیکن پہلی جو تکبیر ہے پہلی نماز کی, وہ فرض نماز ہو, وتر نماز ہو, سنت ہو, نفل ہو, تہجد ہو, یہ پہلی جو جس تکبیر سے نیت بنتی ہے وہ تکبیر فرض عین. فجر میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر؟ 11 مرتبہ. ظہر میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر آپ پڑھتے ہیں؟ 22 مرتبہ. عصر میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں امام صاحب؟ 22 مرتبہ. مغرب میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ 17 مرتبہ. اور عشاء میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ رکوع میں گئے اللہ اکبر, سجدے میں گئے اللہ اکبر, سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر. کتنی مرتبہ عشاء میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ 22 مرتبہ. 5 وقت کی نمازوں میں 94 بار اللہ اکبر آتا ہے. کہیے سبحان اللہ. میں اس کا اذان میں 11 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے. اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ, کیونکہ خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے. خالق کون؟ اللہ. نماز کا پہلا لفظ اللہ 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 اکبر. نماز شروع ہوتی, نماز کا پہلا لفظ اللہ. کہیے اللہ. نماز کا پہلا لفظ اللہ. نماز کا آخری لفظ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے نام پہ سلام پھیرا. آخری لفظ کون سا؟ اللہ. نماز کا پہلا لفظ اللہ. نماز کا آخری لفظ اللہ. اذان کا پہلا لفظ اللہ. کہیے سبحان اللہ. اذان کا پہلا لفظ اللہ. اذان کا آخری لفظ اللہ. اور میں عرض کر دوں قرآن مجید میں کتنی مرتبہ اللہ؟ 2697 مقام پر اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ. سبحان اللہ. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کا ذکر کرو. یہاں رب استعمال نہیں فرمایا. اللہ کا نام رب بھی ہے, اللہ کا نام رحیم بھی ہے, اللہ کا نام کریم بھی ہے, اللہ کا نام باقاعدہ طور پہ مجیب بھی ہے, اللہ کا نام غفار بھی ہے, اللہ کا نام باقاعدہ طور پہ ستار بھی ہے, اللہ کا نام غفار بھی ہے, اللہ کا نام واجد بھی ہے, اللہ کا نام ماجد بھی ہے. مگر اللہ نے جب ذکر کی بات کی تو اللہ پاک نے اپنا اسم ذات استعمال فرمایا. اذکروا اللہ, اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ, وقتی طور پہ نہیں, رسمی طور پہ نہیں, کثیرہ قید لگائے, زیادہ زیادہ, بڑھا چڑھا کر, لیٹے لیٹے, کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, وضو بے وضو, پاکی ناپاکی. بس ایک اللہ پاک کا نام ایسا ہے کسی حالت میں ہونا نہیں چاہتے. اللہ کا کوئی بندہ انتقال کر رہا ہوتا ہے, ہوش میں نہیں, ناپاکی کی کیفیت ہے, وہ ہوش میں نہیں, وہ کلمہ پڑھتا نہیں پڑھتا. کسی عالم نے منع کیا کہ ان کو کلمہ پڑھنے سے روک دو. کیا معاملہ؟ میں عرض کر رہا تھا نہیں, اسی تک توجہ رکھیے. ورنہ میں بتاؤں گا پہلی موٹر جو بنی 1885 بنی تھی, آج کی نہیں. وہ جو بائک کھڑی ہے بائک وہ بھی واقعہ 1885 کی ٹیملر نے بائک بنائی تھی. اور کار بنانے والے کا نام کارل بینز ہے. عالم دین باقاعدہ سارے موضوعات کو سامنے رکھتا ہے. عالم دین سے کوئی چیز چھوٹتی تھوڑی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, لکھنؤ میں ایک صاحب نے ہم سے پوچھا حضرت کھانا جلسے کے بعد کھانا کھا رہے تھے, نیو حیدر میں
نیو حیدر گنج، نیو حیدر گنج کھانا کھا رہے تھے حضرت، یہ اس کے اندر مرغ پڑا، یہ مرغ پلاؤ ہے، چکن بریانی مرغ پلاؤ ہے۔ حضرت یہ بتائیے مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ ارے ہم نے کہا بھیا کسی مرغے والے سے پوچھیے، ہم ہی ملے آپ، دیگر علماء کرام بیٹھے تھے، کہیں بتا دیجیے۔ میں نے کہا 120 ہڈیاں ہوتی ہیں مرغے میں۔ پھر میں نے عرض کیا بکرے میں، ہم نے ان کو ہڈیاں ہی ہڈیاں بتائی۔ میں نے کہا بکرے میں 189 ہڈیاں ہوتی ہیں، بھینس میں 205 ہڈیاں ہوتی ہیں، بھینس میں 205 ہڈیاں ہوتی ہیں، آپ کے بدن میں 206 ہڈیاں ہیں، انسان کے بدن میں 206 ہڈیاں ہیں، ہاتھی میں 351 ہڈیاں ہیں، ہاتھی میں 351 ہڈیاں ہیں، اور اونٹ میں 539 ہڈیاں ہیں۔ ہڈیاں ہی ہڈیاں بتائیں۔ سبحان اللہ۔ کھانے پہ ایک صاحب نے کہا حضرت ہم سکتے ہیں سورج بہت بڑا ہے، زمین سے بہت بڑا سورج، زمین سے بہت بڑا سورج، مگر آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کتنا بڑا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ نے پوچھا ہی نہیں ہوگا کسی سے، پوچھا ہوتا تو بتاتے۔ 12 لاکھ زمینیں آئیں گی سورج کے اندر، 109 گنا بڑا سورج، 12 لاکھ اتنا بڑا سورج، 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی سے سورج اپنی دھوپ ہم تک پہنچا رہا ہے۔ سب لوگ مل کے کہو اللہ کی شان میں سبحان اللہ۔ 15 کروڑ کلومیٹر کی اونچائی سے سورج ہم تک کے دھوپ پہنچاتا ہے۔ چاند، جس چاند کو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلمہ مبارکہ والی انگلی کے اشارے سے، اپنی انگلی کے اشارے سے جس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، وہ چاند قریب ہے نہیں، 3,84,000 کلومیٹر کی بلندی پر چاند کے 2 ٹکڑے کر ڈالے تھے ہمارے آقا نے ایک اشارے سے۔ میں عرض کرتا ہوں اس لیے باقاعدہ اپنا علم بڑھائیں۔ قرآن مجید کے متعلق لکھنؤ میں ایک نظری عالم دین نے مجھے سوال کیا، مجھے گھر چھوڑنے جا رہے تھے کرتے کے بعد، یہ بتائیے سب سے لمبی تفسیر کس نے لکھی، سب سے بھاری سب سے لمبی تفسیر کس نے لکھی؟ میں نے عرض کیا علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ 1000 جلدوں میں 18 پاروں کی تفسیر لکھی ہے۔ سبحان اللہ، 1000 جلدوں میں پورے قرآن شریف کی تفسیر 18 پاروں کی تفسیر، 18 پاروں کی تفسیر لکھنے میں 1000 جلدیں آ گئی، 18 پاروں کی تفسیر 1000 جلدوں میں۔ میں عرض کرتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 24 جلدوں میں، علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 جلدوں میں الگ شرح لکھی۔ دیکھیے اللہ نے کیسا دماغ عطا فرمایا محدثین کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیسا دماغ سلیم ہوگا، کیسا ماشاءاللہ ذہن پاکیزہ ہوگا کہ قرآن شریف اور حدیث شریف کی روشنی میں انہوں نے 12 لاکھ شرعی مسائل نکالے ہیں قرآن و 12 لاکھ شرعی مسائل۔ میں عرض کرتا ہوں ماہ شعبان المعظم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ یہ موبائل پہ بہت سارے لوگوں نے ایک مفتی صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ 14 شعبان کا روزہ ثابت نہیں ہے۔ اب تو ہر جگہ ثابت اور ثبوت چلتا ہے۔ ابھی ان سے پوچھئے آپ کے سامنے آپ کے ابا کا نکاح ثابت ہے؟ آپ کے ابا کا جب نکاح ہو رہا تھا آپ موجود تھے؟ آپ اپنے ابا کے نکاحوں کے گواہوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ آپ اپنے ابا سے آ کے پوچھئے صبح ناشتے کے موقع پر ابا ہم کو یہ بتاؤ تمہارے نکاح میں گواہ کون بنے تھے؟ تو ناشتے میں وہ زناٹے دار تماچا ماریں گے، اپنے باپ کے نکاح میں شک کرتا ہے، مجھ سے ثبوت مانگتا ہے۔ ابا کو یہ بات پسند نہ آئے کہ کوئی میرے نکاح میرا بیٹا میرے نکاح کے گواہ ثبوت کے طور پہ پوچھے، معلومات کے طور پہ پوچھے، کوئی بات نہیں، ہم پہ والد مرحوم اللہ جنت بخشے ان سے پوچھتے تھے آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ والد صاحب فرماتے تھے 1933 میں۔ میں عرض کر دوں اچھا آپ کی شادی کب ہوئی؟ کہنے لگے 1953 میں۔ میں نے عرض کیا اچھا یہ بتائیے آپ کا ریٹائرمنٹ کب ہوا؟ کہنے لگے 1991 میں، اور پھر 2009 میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو آپ معلومات کے طور پر پوچھیے، لیکن ثابت اور ثبوت کی بنیاد پہ اپنے باپ سے اگر آپ کہیں آپ مجھے اپنے نکاح کے گواہوں کے نام بتائیے، تب بات آپ کی بہت قاعدے سے مدارات کریں گے۔ وہاں کچھ نہیں آپ کو وہاں پتہ چلے گا کیسے کہتے ہیں یہ ثابت نہیں وہ ثابت۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فدائی باللہ مولانا حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ روزہ رکھیں، مولانا ابراہیم الحق رحمۃ اللہ علیہ روزہ رکھیں، قاری صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ روزہ رکھیں، سفر میں روزہ رکھیں۔ اور آج کا ایک مولوی نام نہیں لوں گا، ان مفتی صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ ثابت نہیں۔
یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، جب ضعیف حدیث ہوئی تو باقاعدہ اس روزے کا مقام انہوں نے مقرر کیا، یہ مستحب روزہ ہے۔ جیسی حدیث ضعیف ہوئی فوراً روزے کا مقام بتایا، یہ مستحب کہلائے گا، یعنی لازمی نہیں ہے۔ ہم 15 شعبان کے روزے کو فرض نہیں قرار دے سکتے، ہم اس کو واجب نہیں قرار دے سکتے، ہم اس کو سنت مؤکدہ نہیں قرار دیں گے، اس کو ہم باقاعدہ طور پہ مستحب قرار دیں گے، کیونکہ حدیث موجود ہے، وہ حدیث چونکہ ضعیف تھی اس لیے مستحب قرار دیں گے، پسندیدہ ہے، اچھا ہے، فرشتوں کو اچھا لگے گا، اللہ کو اچھا لگے گا۔ ہمارے آقا نے روزے رکھے، شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے زیادہ ماہ رمضان کے بعد، ہماری بہنیں غور سے سن لیں، رمضان شریف کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے میں رکھے تو اسی مہینے میں رکھے ہیں، ماہ شعبان المحرم، یہ مہینہ جو چل رہا ہے شعبان المحرم میں روزے سب سے زیادہ۔ اما عائشہ نے فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اما عائشہ محبوبہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ کون؟ نبی نے 7 شادیاں لی تھی، 9 شادیاں لی تھی، 11 شادیاں فرمائی۔ پہلی شادی اما بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، اور آخری شادی سیدہ اما بیوی میمونہ رضی اللہ عنہا۔ 11 شادی میں عرض کرتا ہوں محبوبہ، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اما عائشہ کو محبوبہ لکھتے، کہو سبحان۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ کا نام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ غور فرمائیے، غور۔ ہمارے والد محترم اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب فرمائے، میرے والد صاحب میری والدہ کو چھوڑ کر بغیر نکاح کے کسی اور عورت کو دیکھتے ہمیں پسند آئے نہیں، پسند آ سکتا تھا۔ ہمیں یہ بات اچھی لگی میرے والد میری والدہ کو اپنی محبوبہ مانتے ہو، میرے والد میری امی کو معشوقہ مانتے ہو، نکاح کی برکت سے معشوقہ بنتی ہے، بد نظری سے معشوقہ نہیں بنتی، بد نظری سے محبوبہ نہیں بنتی، نکاح کی برکت سے بیوی کو اللہ تعالیٰ محبوبہ بناتا ہے۔ یہ نکاح ہے، اجنبی عورت کو نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگی بھر کی معشوقہ بناتا ہے۔ مدینے والے آقا کی محبوبہ کا نام ہے اما بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اما بیوی عائشہ صدیقہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان المحرم میں روزہ رکھنا شروع کر دیا، روزہ رکھتے گئے، پہلی شعبان کا روزہ، دوسری یہاں 14-15 شعبان کے روزے بھاری لگے۔ کل سفر میں روزہ تھا، گئے تو روزہ تھا، وہاں جب اترے جھانسی تو مولانا سیف الدین صاحب بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں جمعیت کے وہاں صدر بھی ہیں، جھانسی جمعیت کے صدر ہیں، کہیں گے راستے میں کہیں کسی مقام پہ ناشتہ پہلے کر لیجیے پھر آگے کریے۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں روزہ ہے، اور آگیا ہے بابی نے کیا آپ کے لیے چائے بنوا دیں، آپ کی دور سے آ رہے ہیں تھوڑی سی چائے پی لیجیے۔ میں نے عرض کیا نہیں روزہ ہے۔ اب ان کے دل پہ کتنا اچھا اثر گیا کہ ہمارے مولوی اگر بیان میں جو کچھ کہتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا ممبر اسلام ہے، عزیز ہاشم سیدی میں نے پہلی چائے پلائی مجھے، حنیف بھائی راستے میں باقاعدہ پر بے چین گاڑی چلاتے ہیں، رات میں چائے کی شدید ضرورت رہتی ہے، انہوں نے گاڑی نہیں روکی، مولانا صادق صاحب نے فرمایا گاڑی روک کے چائے پی لیں، مگر گاڑی نہیں روک پائی، یہ پہلی چائے تھی، کیونکہ میں عرض کروں اچھی بات کا اثر اچھا ہوگا۔ ہم آپ سے کہیں 500 بار استغفار کی تسبیح پڑھیے، ہم ایک تسبیح نہ پڑھیں، آپ بتائیے میری زبان میں اثر ہو؟ ہم آپ سے کہیں 3 تسبیح درود شریف کی ہونی چاہیے، ہم ایک مرتبہ نہ پڑھیں۔ ہم آپ سے کہیں یا حبیبی کی ایک تسبیح، یا لطیفو کی ایک تسبیح، یا سلامو کی ایک تسبیح، یا رزاقو کی ایک تسبیح، سبحان اللہ کی ایک تسبیح، الحمدللہ کی ایک تسبیح، اللہ اکبر کی ایک تسبیح، یہ پڑھتے جائیے، ہم نہ پڑھیں، اثر ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ کیسے اس مفتی نے آفیشل چینل ان مفتی صاحب کا بڑے مشہور ہے، یہاں بھی بہت مشہور ہے، ہمارے ملک میں بہت مشہور ہے، ہمارے ملک کے نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں سب ان کا چینل دیکھتے ہیں، کہہ دیا بدعت ہے تو بس ثابت ہے۔ ہمارے گھر کے قریب میں خاتون نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا، مجھے خبر بھی نہیں، انہیں مفتی صاحب کا بیان سن کے میاں بیوی ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، 14 شعبان المحرم 15 شعبان المحرم۔ سر اس کا قاعدہ یہ روزہ کبھی ایک نہیں رکھا جائے، ہمیں آپ کو ایک روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جب بھی رکھے 2 رکھے، جمعرات رکھے تو جمعہ بھی رکھے، یا جمعہ رکھے تو سنیچر رکھے، اس طریقے سے اتوار رکھا تو باقاعدہ 2 شنبہ روزہ رکھے۔
تو 14 شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ماہ شعبان معظم کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھا، دوسری تاریخ کو روزہ رکھا، تیسری تاریخ کو روزہ رکھا، شعبان کی چوتھی کو روزہ رکھا، شعبان کی 5ویں تاریخ کو روزہ رکھا۔ نبی روزہ نہیں چھوڑ رہے، اب عائشہ غور سے دیکھ رہی ہے، ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 روزے رکھ لیے، پھر 6واں روزہ بھی رکھ لیا، 7واں روزہ بھی رکھ لیا۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، وہ 2 روزے ایک روزے کو ثابت کر رہا ہے۔ کفیل اشرف مرزا پور کے سالانہ جلسے میں باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے روزے کو ثابت کرے گا، اور یہ سب کی سب صحیح حدیث میں موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شعبان کو روزہ رکھا، 7 شعبان کو روزہ رکھا، 8 شعبان کو روزہ رکھا، 9 شعبان کو روزہ رکھا، 10 11 12 13 شروع ہو گئی، 14 15 16 ہو گئی۔ اور عائشہ دیکھ رہی ہے نبی نے روزہ نافذ نہیں کیا، نبی نے روزہ چھوڑا نہیں۔ شعبان المعظم کا روزہ ہے، کہیں رسول پاک پورے مہینے کے روزے نہ رکھنے، اگر پورے مہینے کے روزے رکھ لیے تو اس امت کو باقاعدہ ماہ شعبان میں بھی روزہ رکھنا سنت ہو جائے گا۔ ہمارے نبی 18ویں شعبان کو روزہ رکھتے ہیں، 19ویں شعبان کو روزہ رکھتے ہیں، 20ویں شعبان کو روزہ رکھا، 20 22 شعبان میں کئی نبی نے روزہ نہیں چھوڑا، 24ویں شعبان کو روزہ رکھا، 25ویں شعبان کو آ کر کے روزہ چھوڑا۔ تو شعبان المعظم میں زیادہ کتنے روزے ثابت ہیں؟ 25۔ کتنے؟ 25 حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اب 2 روزے کے متعلق، 1 روزے کے متعلق لوگوں کے سامنے مسئلہ رکھے ہوئے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ارے آپ روزہ نہ رکھیے لیکن دوسرے کو آپ برا لائیے تو نہیں۔ ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کے آگے کی پلیٹ تو نہ چھینے، ہم کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کو گالی تو نہ بکے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا بندے کا ذاتی معاملہ ہے، ہم نماز کی دعوت دیں گے، لیکن دوسرے کو آپ نماز سے نہیں روکتے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو اس لیے ماہ شعبان المعظم بہت برکت سے بھرا یہ مہینہ ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کیجیے۔ ہماری جن بہنوں کے پاس 87 گرام سونا ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 87 گرام 7.5 تولہ سونا، سنتی آئی ہیں میری بہنیں بچپن سے، 7.5 تولہ سونے پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام میں بتائی دے رہے ہیں 87 گرام، یا 612 گرام چاندی، 52.5 تولہ چاندی اگر ہے، 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے، 52.5 تولہ چاندی کا مطلب 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کو مال کا 40واں حصہ دینا پڑے گا۔ 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 لاکھ میں صرف 2,500 کیا گئی، کیا زکوٰۃ نکلی؟ 1 لاکھ میں 97,500 ہمارے۔ جس طرح چاہیں بیوی کو پہنائیں اڑائیں کھلائیں، جتنا چاہیں اپنے بچوں کو اچھے اچھا پہنائیں کھلائیں گھمائیں، خوب تعلیم دلائیں، خوب ان کو دارجلنگ اور شملہ اور مسوری کی سیر کرائیں۔ 1 لاکھ میں 97,500 ہمارے، 2,500 صرف مسکینوں کے، غریبوں کے، بیواؤں۔ 2 لاکھ روپے میں صرف 5,000، 20,000 روپے میں صرف ایک 500 کا نوٹ زکوٰۃ ہے۔ کتنا؟ 20,000 میں زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ 500 روپے۔ کتنی؟ 500 روپے۔ میں عرض کرتا ہوں زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ 500۔ میں عرض کرتا ہوں 10,000 میں صرف 250۔ موبائل میں نیٹ جو پڑتا ہے وہ 800 روپے کا پڑتا ہے، 799 روپے، 800۔ میں عرض کرتا ہوں اب 20,000 روپے میں زکوٰۃ کتنی؟ صرف 500۔ اور یہ کس کے لیے؟ یہ کس کے لیے باقاعدہ؟ اللہ تعالیٰ کو تو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو نماز کی ضرورت نہیں۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے حاجت ہے، اللہ بے تمنا ہے، اللہ بے خواہش ہے، اللہ بے آرزو ہے، کیونکہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ پاک کا نام آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ کہہ دیجیے، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، منان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، غفار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ۔ اللہ پاک کا نام علی، آیت الکرسی میں اللہ پاک کا نام علی آیا کیا ہے؟ بہو العلی العظیم۔ دیکھا اللہ اپنا نام علی بتایا آیت الکرسی میں۔ کل میں نے جھانسی کے علماء کرام کے سامنے بات کہی، جس وقت آیت الکرسی نکلی، آیت الکرسی نازل ہوئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ 30,000 فرشتے آئے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔
آیت الکرسی کے ساتھ کتنے فرشتے آئے؟ 30,000 فرشتے. جبریل امین علیہ السلام کے علاوہ. سر میں درد ہو آیت الکرسی پڑھ کے دم کیجیے. بخار ہو آیت الکرسی پڑھ کے دم کیجیے. بد نظری کا اثر ہو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیجیے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے تو علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. نہیں وہ دلیل مانگتے ہیں نا کہ اللہ کی دلیل بتاؤ. نام مسلمان ہے اور سوال کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ دلیل بتائیے. ارے اللہ وہ ذات ہے جس پر دلیل قائم نہیں ہو سکتی. دلیل تو وجود جو نظر آئے اس کی دلیل قائم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مادے سے پاک ہے، اللہ مادیت سے پاک ہے، اللہ زمانے سے پاک ہے، اللہ زمانیت سے پاک ہے، اللہ آنے سے پاک ہے، اللہ جانے سے پاک ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے. اللہ کی دلیل کیسے؟ بغیر دلیل کے رب کل جلال کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بالغيب. پہلی سورت میں اللہ فرماتا الذين يؤمنون بالغيب، وہ ایمان والے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. آپ کو غیب پر ایمان رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہیں، جنت الفردوس ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہیں. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہمارے آقا اپنے روضہ اقدس میں باقاعدہ موجود ہے، عبادت میں مصروف. آقا نے خود حدیث شریف میں بیان فرمایا ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء سب کے سب زندہ ہیں. کہاں؟ اپنی اپنی مبارک قبروں میں. کیا کر رہے ہیں؟ یصلون، ہر نبی اپنی اپنی مبارک قبر میں اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہا ہے. نماز سے کتنی محبت تھی نبی کو، رسولوں کو. جب تک حیات رہے زمین پر چلتے پھرتے رہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، نماز کی دعوت دیتے رہے. آج وفات کے بعد بھی انبیاء کرام، اللہ کے پیغمبر اپنی مبارک قبر میں کیا فرما رہے ہیں؟ نمازی ادا کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو پانچوں وقت نمازی بنائے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائے. صحابہ کرام کی محبتیں نصیب فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ وکرم اللہ الوجہ الکریم، حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ الوجہ الکریم، سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر اقدس سے تیل کی مالش کرنے والے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کرانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر کیا کیجیے. نہیں بتائیں گے بچوں کو نہیں معلوم ہوگا. وضو نہ کہا کیجیے، وضو کہا کیجیے. حضرت شیخ الحدیث علامہ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ منع فرماتے ہیں طلبہ سے کہتے وضو کیا ہوتا ہے؟ وضو وہاں پہ زبر دیتے ہو نہیں، وہاں پہ پیش لگائے وضو کہیے. وضو تو لوٹے کا نام، وضو جس میں پانی ہوتا ہے، اس برتن کا نام ہے وضو جس میں پانی، جگ کا نام ہے وضو. اور باقاعدہ لوٹے کو کہیں گے وضو، بھگونے کو کہیں گے وضو جس میں پانی ہے باقاعدہ. اور وضو یہ عمل ہوتا ہے، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، وضو. ایسے ہی ترجمہ نہیں کہا کیجیے، ترجمہ جیم پہ زبر لگائیے، ترجمہ کہا کیجیے. ایسی باقاعدہ استغفار نہ کہا کیجیے، استغفار نہیں، استغفار، علی کے لیے زیر کہیے، استغفار کہا کیجیے. اور جب پڑھیں گے تب زیر لگائیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایسی فجر کی نماز کو فجر نہ کہا کیجیے، فجر نہیں. دیکھیے اللہ کے قرآن میں کیا پڑھتے ہیں، ہماری بہنیں کیا پڑھتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. آیا زبر آیا، پہ زبر آیا، والفجر فجر نہیں ہے نا. ایسی عصر نہ کہا کیجیے، عصر کی اذان ہو جائے، عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، عصر نہ کہیے، عصر کہیے. قرآن مجید کا جو پروننسیشن ہے، قرآن مجید کا جو اچارن ہے، قرآن مجید کا جو تلفظ
ہے وہ قیامت اور بعد قیامت تک رہے گا. اللہ نے سورہ عصر میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے زمانے کی. دیکھیے عین پہ زبر آیا, صاد کے نیچے کیا ہے؟ زیر لگایا نہیں, صاد پہ جزم لگایا. والعصر تو عصر کہا کیجیے. بہرحال باتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور بچوں کو قرآنی معلومات ضرور دیجیے. اے بچوں بتاؤ کراچی میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جو کہ بچیاں بیٹھی ہیں. میری بچیوں نے انٹر کیا, انگلش میڈیم سے انٹر کیا, پھر ایک بیٹی نے انٹر کرنے کے بعد عالمانہ کورس کیا, عالمانہ ڈپلوما پاس کیا. دوسری بچی جس سے ابھی بات ہوئی اس نے انٹر کرنے کے بعد حافظہ شروع کیا ہے, وہ حفظ کر رہی ہے. آپ اپنی بچیوں کو قرآن کی طرف لے کے آئیے. قرآنی معلومات اگر مقابلہ کرنا قرآنی معلومات میں مقابلہ کیجیے. بچیوں کو کام دیجیے. مائیں کہیں اے بیٹیا جاؤ جاؤ سورہ کوثر کے حروف باقاعدہ گن کے آؤ, مجھے بتاؤ سورہ کوثر میں حروف کتنے ہیں. سب سے آخر میں باقاعدہ فہرست ہے, قرآن شریف کی ساری سورتوں کے نام لکھے ہیں اور باقاعدہ اس میں آپ کو نظر آ جائے گا. 1 منٹ آپ کی بچی جائے گی اور آ کے گن کے آ کے بتائے گی اے امی سورہ کوثر میں 42 حروف ہیں. یہ قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت ہے. سورہ بقرہ نہ کہیے گا, سورہ بقرہ تو 2.5 پارے کی ہے, اس کو 2 سال لگ جائیں گے سورہ بقرہ کے حروف گننے میں. چھوٹی چیزیں چھوٹی. ابھی ہم سے قبل ایک عالم دین بیان کر رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیوٹی کا واقعہ. ہم وضو کر رہے تھے. دیکھیں کوئی بھی عالم ہے اس کی توجہ اسٹیج کی کارروائی پہ ہونی چاہیے. یہ اسٹیج سے پیغام کیا دیا جا رہا ہے, نعتیہ کلام پیش کیا جا رہا ہے, کن لفظوں میں پیش کیا جا رہا ہے. جناب حافظ محمد نسیم صاحب انہوں نے بھی رہبری فرمائی, بہت فون کیا. آج بھی آپ نے فون کیے, دوران سفر بھی فون کیے, لکھنؤ آنے کے بعد بھی فون کیا. حضرت چل دیے, اب کہاں پہنچے؟ آپ کے یہاں بڑا کامیاب جلسہ ہوا. میں عرض کر دوں آپ سے, آج آپ کیا چائے تھی ہماری مگر تاخیری ہو گئی, میں حاضر نہیں ہو سکا. بہرحال میں عرض کر دوں یہ سب جانتے ہیں کہ میری توجہ اسٹیج پہ رہتی ہے. میں سن رہا تھا, میرے ذہن میں فوراً خیال آیا چیٹی کا جیسا ذکر کیا مولانا نے. ہم نے سوچا لوگوں کو بتاؤں گا اس چیٹی کا نام کیا تھا, اس چیٹی کا نام کیا تھا. سبحان اللہ کہیے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو, حضرت سلیمان علیہ السلام کی جس چیوٹی سے گفتگو ہوئی تھی, اس چیوٹی نے معلوم ہے کتنی دوری سے بات سنی. اس چیوٹی نے کتنی دوری سے باقاعدہ یہ بات کہی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے پر سن لیا. 5 کلومیٹر کے فاصلے پر چیوٹی کی باتیں سن رہے ہیں اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام. تو پیغمبروں کی سماعت اور ہے, پیغمبروں کا سننا اور ہے, ہمارا سننا اور ہے. ہم رات میں ایسے بے خبر سنتے ہیں, بغل میں مسجد کی اذان کی آواز نہیں سن پاتے. وہ اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام ہے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر چیوٹی کی باتیں سن رہے ہیں باقاعدہ طور پر. اس چیوٹی کا نام تھا منذرہ. دوہرا لیجیے منذرہ. بہت ساری بچوں کے نام میں نے رکھے, لکھنؤ میں رکھا, بھوپال میں رکھا, کانپور میں رکھا. یہ 3 تو مجھے ایسی یاد آ گئی. ان 3 بچوں کا نام میں نے منذرہ رکھا. منذرہ صحابیہ بھی ہے اور ایک روایت اور بھی ہے. میں عرض کرتا ہوں بہرحال اپنی بچوں کو کام دیجیے. اچھا اے بچی یہ جاؤ کے قل اللہ شریف کو حروف گن کے لاؤ اور بتاؤ مجھے. اپنے بچوں کو کام دیجیے کہ بھیا جاؤ عبداللہ, عبدالرحمان, جمیل, عقیل, جاؤ سلیم میاں جائیے آپ قل اللہ شریف بہت چھوٹی سورت اس کے حروف گن کے لا کے بتائیے. وہ بچہ جائے گا, فوراً جائے گا, قرآن شریف اٹھائے گا اور فوراً آ کے کہہ دے گا کہ اے میرے ابو جان, اے میرے ابا جان, سورہ اخلاص شریف میں قل اللہ شریف میں 47 حروف ہیں, سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں. کچھ اس کو کام کی, اس کی معلومات بڑھے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی معلومات بھی نصیب فرمائے, قرآنی کام کے عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے رازدار صحابہ, نبی کے وفادار صحابہ, نبی کے باوقار صحابہ, نبی کے دیوانے صحابہ, نبی کے پروانے صحابہ, نبی کے مستانے صحابہ, نبی کے جانے پہچانے صحابہ, نبی کے دلارے صحابہ ہیں باقاعدہ طور پر. شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ, مجھے اجازت دیجیے گا اس لفظ کے ساتھ, شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ بے مثال, شہر مکہ بے مثال. کیونکہ ہمارے نبی تو بے مثال ہیں, ہمارے نبی تو سب کے سردار ہیں. امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں, سید الانبیاء ہمارے نبی ہیں, سید الاولیاء ہمارے نبی ہیں, سید الاسفیاء ہمارے نبی ہیں, رونق مکہ بھی ہمارے نبی ہیں, برکت مدینہ ہمارے نبی ہیں, زینت طیبہ ہمارے نبی ہیں, زینت طیبہ ہمارے نبی ہیں, شوہر خدیجہ ہمارے نبی ہیں, شوہر خدیجہ ہمارے نبی, محبوب عائشہ ہمارے نبی ہیں, سرتاج سبیہ ہمارے نبی ہیں, والد فاطمہ ہمارے نبی ہیں, اور شہید کربلا نواس مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہمارے نبی ہیں. شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ بے مثال, ہمارے نبی باقاعدہ میں حضور رحمت للعالمین ہمارے نبی, سید الاولین ہمارے نبی, سید الاخرین ہمارے نبی, حضور رحمت للعالمین ہمارے نبی, سید الراکعین ہمارے نبی. شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ بے مثال, شہر مکہ بے مثال,
شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، اور سب مل کے کہیے آج کا مرزا پور کا جلسہ بے مثال.